میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول یا کسی کام کا حکم دے دیں پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کام کریں یا نہ کریں، بلکہ عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر ایک رسول کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی اطاعت کی جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جایا کرو، یعنی جو حکم بھی دے اس کو مان لو۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے، خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو، اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم اس سے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کے بہترین اجر سے نوازیں گے۔ اور ایک جگہ یہ کہا کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ایمان والا ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے، یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے ان کو اجر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا، یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کیے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو موقع دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ذات ہے وہ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، جسمانی قوت، مال کی فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمروں کا دراز ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر باوجود اس قوت اور سامان کے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ مال اور اولاد تو دنیا کے زندگی کی فنا ہونے والی رونق ہیں، اور اچھے اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے یہاں یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ یعنی اچھے اعمال پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں
وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس مال و اسباب سے امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو تم اللہ تعالیٰ کے پاس بیچ دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور جو کچھ تم کو دنیا میں دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کے چند روزہ زندگی گزارنے کا سامان اور جہاں کی فنا ہونے والی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک عمل میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو نکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا۔ قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان 7 چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک عمل کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صالحہ سے محروم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اسے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بلائیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور ہر قسم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور سمجھ لو تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ایک روایت آتی ہے بخاری میں جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کے زندگی میں آ جاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دیں تو بات دوسری ہے۔ زندگی میں اسلام کے حسن کا آنا یہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے روشن ہو اور جسم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آراستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیں۔ جزاک اللہ۔